بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے بنیر میں ایک جلسے کو خطاب کیا۔ بہت زبردست خطاب، اہم خطاب، اور اس لیے بھی اہم کہ ایک بہت بڑا جلسہ، بہت بڑی تعداد میں عوام وہاں موجود تھے، اور ایک کمیونیکیشن نظر آتی تھی عوام اور لیڈر کے درمیان، جہاں وہ ان کی باتوں پہ پوری رسپانس دے رہے تھے، اپریشیٹ کر رہے تھے بعض چیزوں کو، بعض چیزیں جیسے احتجاج کی ضرورت ہے تو احتجاج کر رہے تھے۔ اس سے بڑا جاندار جلسہ وہ نظر آیا، اور باتیں چند ایک جو وہاں پہ خصوصی طور پہ، خاص طور پہ جو کہیں گئیں، باتیں تو بہت ساری ہوئیں، لیکن چند ایک باتیں جن پہ میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں وہ خصوصی طور پہ توجہ طلب ہیں۔ عمران خان نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ حکومت عمران خان کے خلاف ایک ٹریزن کا کیس، یعنی سیڈیشن کیس جو ہے وہ بنانا چاہتی ہے، بغاوت کا کیس بنانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک آفیسرز کی کمیٹی بھی بنائی جو کہ جائزہ لے رہی ہے تمام ان واقعات کا اور بیانات کا اور چیزوں کا جو کہ کہی گئیں 25-26 کی رات، یا 25 تاریخ کو اور 26 تاریخ کو یہ لانگ مارچ سے ریلیٹڈ جو بات چیت ہوئی۔ پہلے دن سے ہی جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ یہ لانگ مارچ نہیں، یہ اسلام آباد پہ حملہ ہے، یہ یلغار ہے۔ سو ایک اپنی انٹرپریٹیشن۔ پاکستان میں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے واقعی کوئی جرم کیا ہو، اگر حکومت میں آپ ہیں تو بالکل آپ کی نیت اگر صاف نہیں تو مقدمات بنانا تو کتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کو وہ ٹوسٹ دے کے، تو صرف یہی نہیں، وہ کوشش بہت کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہاتھ آئے، جیسے سمیع ابراہیم کو جو انہوں نے انٹرویو دیا، اس کے 2-3 نکات جو پکڑے وہ انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ ان کو رٹنا شروع کیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اور کہنا شروع کیا کہ جناب یہ تو مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک لیڈر جو اپنی قوم کو رہنمائی کرتا ہے، اگر کوئی آنے والا وقت کسی وجہ سے برا وقت ہو سکتا ہے تو اس پہ وہ رہنمائی کرتا ہے، ان پہ وارننگ دیتا ہے، ان کو فور وارن کرتا ہے، پہلے بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے شکر گزار ہوں گے یا اس کے اوپر بغاوت کا کیس بنائیں گے؟ سو یہ ایک سازش ہے، جہاں یہ حکومت اور بہت سارے کام کر رہی ہے الیکشن کو رگ کرنے کے لیے، اس میں بہت ساری چیزیں، اس کا میں ذکر کروں گا، وہاں وہ یہ بھی ایک اپنے ہاتھ میں ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک حربہ رکھنا چاہتی ہے کہ الیکشن تو رگ کرنے ہیں، اس میں تو ہر حال میں پوری طرح یہ انتظام کرنا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت نہ سکے، لیکن دوسری طرف اگر عمران خان کا کہیں خاتمہ ہو جائے یا اس کو کسی کیس میں زبردستی سزا دلوا کے جیل میں ڈال دیا جائے تو وہ شاید ان کے لیے زیادہ مفید ہو، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے آفیشل جس طرح بیٹھ کے اس پہ مشاورت وغیرہ کر رہے ہیں، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹریزن کا یا بغاوت کا کیس بنانا چاہتے ہیں۔ یہی بات عمران خان نے وہاں پہ کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے رستے سے ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حکومت سوچ رہی ہے رستے سے ہٹانا کوئی بغاوت کا کیس بنا کے، تو پاکستان کے عوام اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو یہ کام کرنے دیں گے جو خود مجرم ہیں، ان کے اوپر 100 الزامات ہیں اور ان کی زندگیاں بھری پڑی ہیں کرمنل ایکٹیویٹی سے؟ کیا وہ لوگ فیصلہ کریں گے؟ سو عمران خان نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ آپ سوچئے کہ میرے اوپر اس مقدمے کا فیصلہ کہ میں نے بغاوت کی، یہ آصف زرداری کرے گا۔ اب آصف زرداری صاحب وہی شخص ہیں جنہوں نے کہ میمو گیٹ کے قصے میں، آپ اور بھی بہت سارے انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں، یہ تو صرف دولت کے پجاری ہیں، انہوں نے کوئی ملک کے ساتھ خلوص تو نہیں ہے ان کا، لیکن میمو گیٹ خصوصی طور پہ آپ کی یادوں میں بھی تازہ ہوگا کہ اس میں انہوں نے حسین حقانی جیسے غدار آدمی کو امپلائی کیا ہوا تھا اپنے مفادات کے لیے، اور اس کو استعمال کیا کہ وہ امریکہ کو یہ بتایا جا کے
کہ زرداری گورنمنٹ کو اپنے ہی چیف آف آرمی اسٹاف سے یا اپنی فوج سے خطرہ ہے، ان کی حکومت نہ ٹاپل کر دیں۔ اب آپ سوچئے کہ حکومت بھی انہوں نے پوری کی 5 سال، اس حکومت کو گرانے کا کوئی حالات بھی ایسے نہ پیش آئے، اور فوج پاکستان نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ فوج پاکستان بار بار چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے تھے کہ ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے یہ آگے چلتا رہے۔ لیکن انہوں نے امریکہ کو جا کے اپروچ کیا۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ عمران خان نے بھی اس کا ذکر کیا کہ چونکہ ان لوگوں کی جائیدادیں ساری باہر ہیں، نواز شریف لندن میں، انگلینڈ میں سارا کچھ ہے، زرداری کا دبئی میں، فرانس میں، پتہ نہیں امریکہ وغیرہ کئی جگہوں پہ ہے، تو جو مغربی دنیا میں اپنی جا کے دولتیں رکھتے ہیں، ان کی جرت ہو سکتی ہے کبھی کہ یہ باہر سے اگر ان کو کوئی احکامات امریکہ دے اور یہ اس پہ عمل نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا تو سارا کچھ، ان کی جو جیسے متاع حیات کہتے ہیں، وہ تو سارا کچھ باہر رکھا ہوتا ہے انہوں نے، تو یہ ملک کے ساتھ وفادار تو ویسے ہی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ان کو بیوقوف بنا کے تو باتیں کرتے ہیں، لہٰذا اب یہ پلان نظر آتی ہے کہ جی عمران خان کو اس جال میں پھنسانا ہے۔ تو عمران خان نے جہاں زرداری کا کہا، وہاں اس نے نواز شریف کا ذکر بھی کیا کہ اس کی بھی دولت اور اس کا بھی سارا کچھ باہر ہے، لیکن یہ خود سازشی ہیں۔ ہر حکومت جو نواز شریف کے علاوہ جس کسی کی تھی، اگر اس کی تاریخ نکال لیں تو اس پاکستان میں ہر حکومت کو جو کہ نواز شریف کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، اس کو گرانے میں نواز شریف صاحب کی سازش آپ کو پیچھے نظر آئے گی۔ سازش کسی نے بھی کی ہو، نواز شریف صاحب اس کا حصہ ضرور ہوں گے، اور پھر ملک کے خلاف یا فوج پاکستان کے خلاف تو لگاتار انہوں نے سازشیں کی ہیں۔ عمران خان نے بھی کلبھوشن کا ذکر کیا کہ اس کا نام تک انہوں نے نہیں لیا، ان کی زبان پہ نہیں آتا، وہ بالکل وہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈان لیکس لے لیں، آپ اور بھی اس طرح کے ان کے کئی قصے، انہوں نے ڈان کو انٹرویو دیا، یہ باہر بیٹھ کے جو انٹرویو دیتے رہے ہیں اپنے ملک کے خلاف، یا انہوں نے مودی کو جس طرح اپنے گھر پہ بلا کے تو بات چیت کی، اس بات چیت کا کوئی ریکارڈ نہیں پاکستان میں، کیونکہ انہوں نے منع کر دیا، نہ اپنے فارن سیکرٹری کو اندر بیٹھنے دیا، نہ ہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بیٹھنے دیا، جبکہ مودی کی طرف سے یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر سجن چندل کے ساتھ جو میٹنگز انہوں نے کی، کوئی اس کا کوئی علم نہیں کہ کیا کرتے رہے یہ، اس کا اثر کلبھوشن پہ پڑا، کوئی موقع ایسا نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بھارت کی محبت میں اپنا دو قومی نظریہ جو بنیاد ہے ہمارے ملک کے وجود کی، وہ تک قربان کیا۔ انہوں نے تقریر کی بھارتی صحافیوں کے سامنے، ان کو کہا کہ آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، بس یہ ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، آپ بھی اسی رب کو پوچھتے ہیں جس کو ہم پوچھتے ہیں، آپ امیجن کریں۔ پھر ایک صحافی کو بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ویزا ختم ہو جائے بھارت اور پاکستان کے درمیان۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سازشی طبقہ عمران خان کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کیا عوام پاکستان کے وہ دیکھتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے؟ سو میرا کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے طور پہ بے شک اپنے خیالی پلاؤ پکائیں، عمران خان کے خلاف اس طرح کے الزامات عائد کرنے کی کوشش کریں، لیکن پاکستان کے عوام کو تیار رہنا چاہیے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ پھر عمران خان نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ جو ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی اور جو کچھ یہ ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ سارا اصل میں قصہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی شخص جو ان کی کرپشن وغیرہ کے خلاف بولتا ہے، یہ راستے سے ہٹ جائے، تاکہ یہ اپنے ملک کا پیسہ، پاکستان کا پیسہ، ان کو باہر لے جانے میں آسانی ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور یہ دولت یہاں سے نکال سکیں۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، ان کو کوئی درد تھوڑا ہے، بے رحم ہیں یہ، ان کو کوئی درد نہیں اس ملک کے ساتھ۔ جس طرح یہ بیرونی دورے اور پھر رہے ہیں اور ادھر ادھر اور ہوٹلوں میں، یہ آپ سوچیں کہ اس ملک میں جس میں پیسے کی قلت ہو، جہاں باہر کی کمپنیاں کاروبار چھوڑ کے بھاگ رہی ہوں، جہاں آپ کی ایل سیز باہر نہ کھل رہی ہوں اس وجہ سے کہ آپ کی مالی حالت کمزور ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کے حکمرانوں کو یہ کچھ کرنا چاہیے کہ وہ اخباروں میں اشتہاری 135 کروڑ کے اشتہار چھاپ دیے انہوں نے۔ تو یہ تو ہے ان کی ملک کے ساتھ محبت۔ باقی یہ باتیں آپ کو بہت سنائیں گے، عمران خان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کریں گے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو
اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو پاکستان کے ساتھ کوئی رغبت محبت یا ہمدردی نہیں. اس کا ایک جو بڑا واضح آپ کے سامنے ایک ثبوت وہ بھی ہے کہ جس طرح پاکستان کے عوام کو انہوں نے دھوکہ دیا، ان کو کہتے رہے کہ مہنگائی عمران خان نے کی ہے، برباد کر دیا پی ٹی آئی نے ملک کو، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اب واقعی خودکشیاں اب ہو رہی ہیں. جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں اور باقی گھی آٹا دال، عمران خان نے جلسے میں بھی یہ قیمتوں کا موازنہ بھی اپنے دور کے ساتھ کر کے بتایا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے مہنگائی میں کیا تباہی پھیری ہے. اب اس مہنگائی کا جو عمران خان نے کہا کہ اس مہنگائی کا جو ایٹم بم انہوں نے گرایا ہے، اس سے عوام کے ہوش اڑ گئے، اور آج عوام چولیاں اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. عمران خان کو یاد کر رہے ہیں. مختلف میڈیا کے بعض اینکرز اور بعض جرنلسٹ باہر عام آدمی کا انٹرویو ان سے پوچھتے، دو لائنیں پوچھتے نظر آئے، اور وہ انہوں نے یوٹیوب وغیرہ پہ بھی ڈالی ہوئی ہیں. ان سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت دھوکہ دیا، یہ ان کو ابھی یہاں سے نکل جانا چاہیے، جہاں سے آئے ہیں واپس وہاں چلے جائیں. واپس کیا چلے جائیں؟ اگر پاکستان کوئی ملک ہے تو ان مجرموں کو سزائیں ہونی چاہیے. جتنا انہوں نے یہ 2-3 مہینے میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، نو کانفیڈنس موشن کے نام پہ کریٹ کی ہے، انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہماری زندگیوں کا، ہماری اکانومی کا، ہر چیز کا. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ سازش جو کہ بیرونی قوتوں کے بہاپ پہ کی گئی، کیونکہ یہ لوگ ان کے اعلی کار بننے کے لیے تیار تھے یہاں پہ جو آج حکومت میں ہیں، تو یہ حقیقتاً تو ان کو سزائیں ملنی چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ آج ملک جو ہے وہ IMF کے شکنجے میں ہے، اور جب یہاں پہ مسائل بڑھیں گے، اکانومی آپ کو ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالکل واضح انڈیکیٹرز آپ کے سامنے موجود ہیں، تو بہت سارا کچھ تو یہ جھوٹ بولیں گے کہ جی پی ٹی آئی یہ کر گئی وہ کر گئی، لیکن ساری دنیا جانتی ہے، لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اور یہ حضرات جو ہیں مشکل حالات میں ملک کو چھوڑ کے یہ باہر اپنی جائیدادیں جہاں جہاں ہیں وہاں جا کے سارے بیٹھ جائیں گے. اب یہ 2 خاندان اگر یہاں پہ ملک چلتا ہے تو یہ یہیں موجود ہیں، اور ان کی خواہشات یہی ہیں کہ انہوں نے مزے لوٹے، اب ان کی اولادیں یہاں سے اسی طرح کمائیاں کرتی رہیں. ان حالات میں جو عمران خان نے وہاں پہ جلسے میں بھی بات کی، اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں ایک آزادی مارچ کی، ہم آزادی لینا چاہتے ہیں، ایک آزاد فارن پالیسی اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آزاد آپ کی معیشت ہو جو قرضوں سے آزاد ہو، اور وہ تب ہوگی کہ آپ اس پیسے پاکستان کا جو خزانہ ہے اس کو جو منہ لگا کے چوس رہے ہیں خاندان، ان سے نجات ملے. تو حقیقی آزادی یہ ہے کہ یہاں پہ وہ 3-4 خاندان جو باہر کے اعلی کار بھی بنتے ہیں، اور یہاں وہ اور ان کی اولادیں اور ان کے چمچے یہ بیٹھے پیسہ کھینچ رہے ہیں. تو عمران خان کا اشارہ حقیقی آزادی کی طرف تھا، اور حقیقی آزادی در حقیقت ملک کے اندر ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے. آج یہ ملک کا پورا نظام ان کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں جا چکا ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ سلمان شہباز جو کہ حکومت کو، عدالتوں کو یہاں پہ اپنے مختلف جرائم کی وجہ سے درکار ہے، لیکن آج کا حکمران جس کا فرض ہے کہ وہ مجرم کو واپس لا کے عدالت کے حوالے کرے، وہ اس کو خود پروٹیکشن دے رہا ہے. حکمران اس کو لے کے ٹرکی تک پہنچا ہوا ہے. اسحاق ڈار جو کہ ہٹ مین تھا، اکنامک ہٹ مین، جس کو عدالتیں یہاں پکڑنا چاہتی تھیں، اس کو اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے جہاز میں بٹھا کے ملک سے فرار کیا. پاناما کیس میں آپ کو نواز شریف کے بیٹوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ بیٹے وہاں پہ باہر موجود ہیں، اور جن لوگوں کو پکڑانا، جن لوگوں کی ذمہ داری کہ ہم ان کو پکڑائیں، وہ ان کے تابع دار ہو کے وہاں ان کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور سعودی عربیہ کے دورے میں شہباز شریف کے ساتھ تھے وہ لوگ. حکومت خود تمام ان مجرموں کو، آج کی حکومت، یہ حکمران، یہ خاندان 2-4 جو ہیں، یہ تمام مجرمان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. اسی طرح سندھ میں دیکھ لیں، زرداری صاحب جن جن مقدمات میں ملوث ہیں اس کے سارے شواہد سندھ میں موجود ہیں، لیکن سندھ کے چیف منسٹر کبھی حکومت کی مدد نہیں کرے، ریاست کی مدد نہیں کرے گا. وہ زرداری صاحب کی مدد کرے گا، عاصم کی مدد، ڈاکٹر عاصم کی مدد کرے گا، وہ آغا سراج کی مدد کرے گا،
وہ شرجیل میمن کی مدد کرے گا چیف منسٹر، ان کو ایئرپورٹس پہ آنے پہ ہاتھ پہنائے جائیں گے، ان کو شہر میں بگی پہ بٹھا کے سر پہ تاج رکھ کے تو پھروایا جائے گا۔ یہ سارا کچھ اگر حکومت آج کی کرتی ہے تو پھر حکومت ریاست کے ساتھ نہیں ہے، چور کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ حقیقی آزادی تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے، ان خاندانوں سے آپ کی جان چھوٹے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آزادی نہیں ہے۔ جب ان کی ضرورت ہوگی یہ باہر کے اعلی کار بھی بنیں گے، جب ان کی ضرورت ہوگی یہ یہاں لوٹ مار کریں گے، اور پھر آپ پکڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ حکمران بھی آپ کے یہی ہوں گے اور لوٹ مار بھی یہی کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ المی ہے جس کی طرف عمران خان آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھیے ملک کے اندر اصل آپ کے جو پرابلم ہے ملک کے اندر ہے، اور اگر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے تو حقیقی آزادی جو کہ ان خاندانوں سے حاصل کرنی ہے، تاکہ یہ جوک کی طرح جو چوس رہے ہیں آپ کے ملک کو، اس سے نجات پائی جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔